الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے دوستو، ہمارے پاس بہت ساری خواتین اور بہت سارے مرد حضرات تشریف لاتے ہیں اور وہ اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری شادیاں نہیں ہو رہی، ہمارے رشتوں میں رکاوٹ ہے، ہمارے رشتوں میں بندش ہے، ہماری ایج بہت ہو چکی ہے، ہماری ایج کے ہماری سہیلیاں، ہمارے دوست، ان کی شادیاں بھی ہو چکی ہیں بلکہ ان کے بچے بھی ہو چکے ہیں۔ ہم اس معاملے کے اندر بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں۔ تو میں ان کے لیے ایک بات بتلاتا ہوں، اس کو ذرا غور سے سمجھیں۔ میرے دوستو، اپنی شادی کی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے، اپنے رشتے کے لیے جو حضرات اس معاملے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں وہ یہ عمل ضرور کریں۔ آپ نے ہر وقت 5 نمازیں پڑھنی ہیں جماعت کے ساتھ، اور 5 نمازوں کے بعد جو ہم دعا کرتے ہیں اس دعا کے اندر قرآن مجید کی یہ آیت دعا کے طور پہ آپ نے پڑھنی ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میرے مالک، میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ میں شادی اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ میں پاک دامن ہو جاؤں۔ اللہ میں شادی اس لیے کرنا چاہتا ہوں میری آنکھوں میں حیا آ جائے۔ اور یہ فائدے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں کہ نکاح کے فائدے کیا ہیں۔ اغض للبصر واحسن للفرج۔ نکاح کی وجہ سے اللہ انسان کی آنکھوں میں حیا پیدا کر دیتے ہیں اور اس کو پاک دامن بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، یہ نیت کرنی ہے اور اس دعا کو آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے۔ اور دوسرا عمل میرا مجرب ہے، میں نے کئی لوگوں کو بتلایا، ان کو فائدہ ہوا۔ وہ عمل یہ ہے، آپ نے ہر ہفتے بدھ، جمعرات، جمعہ، ان 3 دنوں کے اندر فجر کی نماز کے بعد 2 سورتوں کی آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ پہلی سورت سورہ محمد، دوسری سورہ یوسف۔ ان کو آپ نے پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے 3 دن، اور یہ عمل آپ 4 ہفتے کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی، رشتوں کی بندش بھی ختم ہو جائے گی، اور رشتوں کے پیغام آنے بھی آپ کو شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں، اگر آپ کو رشتے کا پیغام آئے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، یا آپ نے کسی جگہ پہ رشتے کا پیغام بھیجنا ہو تو آپ پہلے یہ عمل کر لیں۔ 2 رکعت نماز نوافل آپ نے ادا کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، جتنی دعا ہو سکے آپ کریں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، ابو ہریرہ، تنکح المرأۃ لأربع، کسی عورت سے جب آپ نکاح کرو تو 4 چیزیں اس کے اندر دیکھ کے نکاح کرنا، لحسبها، لمالها، لجمالها، لدینها۔ یا تو اس کا حسب نسب دیکھ کے نکاح کرنا، یا اس کا مال دیکھ کے نکاح کرنا، یا اس کے خوبصورتی دیکھ کے نکاح کرنا، یا اس کے دین کو دیکھ کے نکاح کرنا۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، فاظفر بذات الدین، دین کو ترجیح دینا۔ تو آپ بھی کسی جگہ پہ رشتہ بھیجیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ لڑکی دیندار ہے یا نہیں، یہ گھرانہ دیندار ہے یا نہیں۔ اگر اس چیز کو بنیاد بنا کے اپنے بچے بچی کا رشتہ آپ کریں گے، انشاءاللہ یہ رشتہ دیرپا بھی ہوگا اور مستقل چلے گا، اور انشاءاللہ اس رشتے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں گھروں کے تعلق کو مضبوط فرمائیں گے، اور کوئی کسی قسم کی چپکلس معاملات، کوئی پریشانیاں آپ کو نہیں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی